محبت کا ایک پہلو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر اللہ کریم کی ذات نے بیان فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اللہ رب العالمین نے بڑے واضح طور پہ ہر اس محبت کا ذکر فرما دیا جو محبت ایک انسان کو فطرتاً ہو سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے والدین اور تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری عورتیں، وَعِشِيرَتُكُمْ اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہارا وہ مال جو تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا ہے، اور تمہارا وہ مال تجارت جس میں تمہیں نقصان کا ڈر رہتا ہے، جس مال سے تمہیں محبت ہے، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اگر ان ساری چیزوں کی محبت تمہارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ محبت بڑھ جائے، اللہ اور اس کی رسول کی محبت کم ہو، ان رشتوں کی اور دنیا کے اس مال اور دولت کی محبت اگر زیادہ ہو، تو پھر حتی یأتی اللہ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو اس بات کا کہ اللہ اپنا حکم لائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ کا حکم بھی سن لو کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیت کی روشنی میں اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ اور کائنات کی ہر چیز سے، تمام لوگوں سے بڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ذات کے ساتھ محبت نہ کر لے۔ تو حضرات اس میں سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ دنیا کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نفس کی کوئی خواہش ہوتی ہے، ہمارا اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر لیا جائے، اپنے دل کی، اپنے نفس کی خواہش بندے پہ غالب آتی ہے۔ اس وقت بندہ اس چیز کو دیکھے اور سوچے اور سمجھے کہ آیا اس معاملے کے اندر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس معاملے کے اندر فرمان کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے۔ اور پھر جب دونوں راستے بندے کے سامنے موجود ہوں، اس وقت بندہ نفس کی خواہش کو چھوڑ کر کے اللہ کے محبوب کے طریقے پر چلے تو پھر یہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ لیکن اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ کر کے نفس کی خواہش کے پیچھے چلا، نفس کی پیروی کرتے ہوئے اس کام کو کیا، تو یاد رکھو یہ اپنے دعوی محبت کے اندر جھوٹا شخص ہے۔ اور اسی طرح والدین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، والدین اگر کوئی ایسا کام کرنے کا بندے کو کہہ دیں کہ جو کام خلاف شرع ہو، اگر بندہ وہ کام کرے کہ یار یہ تو میرے والدین نے کہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور فرمان چھوڑ دے، تو پھر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ وہ بندہ جو دعوی محبت کر رہا ہے وہ اپنے اس دعوی میں جھوٹا ہے۔ شادی کے بعد ایک انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے اولاد کی دولت سے نوازے، اولاد ہو گئی، اب اولاد جب چلنے پھرنے بولنے کے قابل ہوئی تو اس نے اپنی خواہشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اولاد اپنے والدین سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتی رہتی ہے۔ اب بندہ مومن کا کام یہ ہے، کامل ایمان والے کا کام یہ ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ سچی محبت کرنے والے شخص کا کام یہ ہے کہ وہ بچے کی خواہش کو دیکھے، اولاد کی خواہشات کو دیکھے، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور فرمان اور آپ کا حکم دیکھے، آپ کی سنت کو پیش نظر رکھے۔ اگر تو وہ شخص اولاد کی خواہش پہ ترجیح دیتا ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو، آپ کے طریقوں کو، آپ کی سنت کو، تو وہ دعوی محبت میں سچا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص اس کے برعکس کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو فراموش کر کے، آپ کے طریقوں کو فراموش کر کے اگر وہ شخص اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، تو ایسا بندہ بھی اپنے دعوی محبت کے اندر جھوٹا شخص ہے۔
تو آئیے آج فتنوں کے اس دور کے اندر اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنا ناطہ، اپنا تعلق، اپنی نسبت نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ مضبوط رکھیں، اور پھر کونوں مقام میں یہ اعلان کرتے جائیں کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچی محبت ہوگی، جب ایک طرف اولاد کی خواہشات ہوگی، ایک طرف بیوی کی خواہش ہوگی، ایک طرف دنیا کے اندر اپنا ناک اونچا رکھنے کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کا ڈھیر لگا ہوگا، ان تمام خواہشات کے اندر بندے کو کبھی ایسا بھی ڈر ہوگا کہ کہیں میں نے اس روش کو چھوڑا تو میرا مال اور دولت کم نہ ہو جائے، میں نے تجارت کے اندر اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا کہیں ایسا نہ ہو جائے میرا مال بکنا کم ہو جائے، یہ سارے خدشات اس کے پیش نظر ہوں۔ ان تمام خدشات کے باوجود، اولاد کی خواہشات کے باوجود، بیوی کی خواہشات کے باوجود، اپنے نفس کی خواہشات کے باوجود، مال کے کم ہونے کے ڈر کے باوجود، اگر وہ شخص ان تمام معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کے فرامین، آپ کے طریقہ کار، آپ کی سنت، آپ کی حدیث کو مقدم رکھتا ہے، وہ شخص اپنے دعوے محبت کے اندر سچا شخص ہے۔ لیکن جو اس کے برعکس کرے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات اور طریقہ کار کو فراموش کر کے، نظر انداز کر کے اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلے، جھوٹ بولے، اپنا مال بچائے، حرام طریقے سے کمانا نہ چھوڑے، اپنی اولاد اور بیویوں اور والدین کی ایسی خواہشات شریعت کے خلاف ہوں، شریعت سے متصادم ہوں، ان کو پورا کرتا چلا جائے، تو یہ شخص اپنے دعوے محبت کے اندر جھوٹا ہے۔ تو اس آئینے کی روشنی کے اندر ہم سب دیکھیں کہ ہمارا ایمان کامل ہے کہ نہیں، ہم اس دعوی محبت کے اندر سچے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا، جب تک نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کا جو دعویٰ کیا ہے یہ سچا نہیں ہوگا، ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔